السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت بس دل کی کیفیت تھی اور آپ سے ملنے کا بہت من ہو رہا تھا، تو اس لیے ہم نے سوچا، تو الحمدللہ آپ نے اجازت بھی دی ملنے کی، تو بڑا اچھا لگا، آپ نے وقت نکالا ماشاءاللہ۔ حضرت بات یہ ہے کہ علماء اکرام ہر چیز پر بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سب لوگ سن بھی رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ایک مسئلہ ہے دوستی کا، بہت سارے ہمارے نوجوان ویورز بیچارے مطلب بے تکلفی کے ساتھ میں پوچھ نہیں پاتے علماء سے، تو الحمدللہ آپ بڑے ہیں ہمارے، اور بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے یہ بات نکلے کہ اصل دوستی ہوتی کیا ہے۔ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں دوستی کو، ہر کوئی کسی کو بھی دوست کہہ رہا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، تو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے اور ہمیں بتائے کہ بڑے کلیریفائی طریقے سے آپ ایکسپلین کریں گے، اور سب لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو۔ ماہر بھائی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے دوستی کے تعلق سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارا بیان بھی ہے یوٹیوب پہ دوستی کے تعلق سے ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک دعا ہے، حدیث کی کتابوں میں ایک دعا ہے، جی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا۔ یہ دعا تعلیم فرمائی ہے ماشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے آپ دوست کو دیکھیں، آپ دوست میں 4 لفظ ہوتے ہیں، جی، دال، جی، واو، جی، سین، تا۔ تا، یہ 4 لفظ ہیں، ان چاروں لفظوں کے معنی الگ، جی، ان کے مخرج الگ، جی، ابجد حوض کے حساب سے ان کے اعداد و شمار الگ، چاروں کے مرتبے الگ۔ دال سے بہت ساری بات بنتی ہے نا، دال سے آپ دعوت دین بھی ہے، جی، دعوت و تبلیغ بھی ہے، جی، تو بہرحال میں آپ کو مختصر کر دوں کہ دال سے آیا ہے دوست، جی، کیونکہ دوست میں 4 لفظ ہیں، آپ سے ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دوست کے اوپر ہو رہی ہے، جی، بالکل۔ تو دوست میں سب سے پہلا لفظ آتا ہے دال۔ دال، دال کے معنی ہے یعنی دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جی، دکھ درد والا ہونا چاہیے، جو آپ کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہو، جی، آپ کا دکھ درد بانٹ سکتا ہو، جی، آپ کے دکھ درد میں شریک ہو سکتا ہو، سبحان اللہ، آپ کے دکھ درد میں حصہ لے سکتا ہو۔ جی، اگر یہی خوبی آپ کے اندر بھی ہے جی، تو پھر کرو دوستی، اس کا مزہ الگ ہے۔ اس تمام خصوصیت آپ دوسرے کے اندر دیکھیں اور اپنے اندر نہ ہو جی، تو پھر دوستی کے لائق نہیں ہے، بالکل، نہ دوستی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے اندر یہ چاروں خوبی ہوں، جی، سامنے والے کے اندر نہ ہو تو بھی دوستی کا مزہ نہیں ہے۔ تو یہ چاروں خصوصیت ہونی چاہیے کہ دوست کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے والا دوست کس مصیبت میں ہے، اس میں حصہ لینے والا، دکھ درد میں شریک ہونے والا، دکھ درد کو بانٹنے والا، ہاں تو لگے کہ ہاں یہ میرا دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا لفظ آتا ہے سین، دوست، واو سے آئیے وفا۔ جی، اب دوست وفادار بھی ہو، سبحان اللہ، وفا شیار بھی ہو، وفا کو سمجھتا بھی ہو، اگر یہی خوبی آپ کے اندر بھی ہے آپ کریں دوستی، اس کا مزہ الگ۔ اچھا، یہ خوبی آپ کے اندر نہ ہو، دوسرے والے کے اندر ہو، بات نہیں بنے گی پھر، اور آپ کے اندر ہے اس کے نہیں ہے تو بھی بات نہیں بنے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو وزن تولنا ہے، برابر کرنا ہے۔ اگر کم بڑھتی ہے تو اس کو کر لیتے ہیں، وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ واو یہ کیا طاقت رکھتا ہے، وفادار ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، وفاداری لگے کہ ہاں یہ میرا وفادار ہے۔ ہاں اگر کہیں آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو وفاداری یا تو زبانی طور پہ اس کو منہ بند کرے، جی، اور اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہاں سے الگ ہٹ جائے۔ کیا بات، اور اگر یہ وفاداری یہ سن رہا ہے آپ کی برائی تو پھر یہ وفاداری نہیں ہے، اس کے مطلب دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے لیے جو اللہ تعالی نے جہنم کے نچلا درجہ بنایا ہے۔ اچھی اور سچی وفاداری تو یہ ہے کہ جب آپ کی کہیں برائی ہوئی، وہاں ذکر ہوا، فوراً آپ کو روک دیا،
ٹھہریے صاحب، یہ بات ایسے نہیں ہے، وہ میرے ملنے والے، آپ میرے سامنے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. کیا بات. تو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ دوست ہے. بہت بہتر. اچھا، تیسرے نمبر پہ آتا ہے سین. جی. سین سے سچائی لی گئی ہے، یعنی دوست سچا بھی ہونا چاہیے، ایماندار بھی ہونا چاہیے. ابھی مثال کے طور پہ، اچھا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر پہ آ کے کوئی شخص دستک دے، ارے بھائی ماہر صاحب ہیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ جی جی بھائی صاحب آئیے آئیے، کیا بات ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کے بچے ہیں، بیٹھک کھول دیں، آپ تشریف رکھیں. وہ تو نہیں ہے یہاں پہ، ظاہر بات ہے وہ بیٹھے گا. جب اس کو اتنی پرسکون آوازیں سننے کو ملیں گی، رس گھولتی ہوئی کانوں میں نکل دل میں اتریں گی، تو اپنا آپ بیٹھے گا. بالکل. پانی بھی پیے گا، چائے بھی پیے گا. اگلے دن جب وہ آئے گا تو خود ہی آپ سے پوچھ کے آئے گا، گھر کا کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی کتنی گہری دوستی صحیح، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اگر آپ کے شوہر کی عدم موجودگی میں کوئی ان کا ملنے والا کوئی بھی آتا ہے تو آپ اس سے تلخ لہجے میں بات کریں، کون ہے، کیا بات ہے، ہمیں پتا ہے وہ کب آتے ہیں. تو اگلے دن اگر آپ اس کو کہہ کے بھیجو گے نا بھائی کچھ کام ہے گھر پہ، ہوتے چلے جانا، اوپر پہلے ہی منع کر دے گا بھائی اپنے گھر کو اپنا آپ سنبھالو. بالکل. تو دوست کا سچا ہونا، وہ زمانے ختم ہو گئے جب ایک دوست نے ایک دوست کی بیوی کو اپنی بہن بنا کے اپنے گھر میں رکھا تھا. وہ زمانے ختم ہو گئے. آج دوستی کر لو، انشاءاللہ 6 مہینے میں گھر برباد ہو جائے. بالکل. باہر کی دوستی رکھو، جو بھی آپ کی دوستی ہے، بہرحال آپ جانتے ہیں. اب چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے تا، یعنی تا سے تابعداری ہونی چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے. ہاں، آپ کو سمجھانے والا بھی ہو، خود سمجھنے والا بھی ہو، محسوس کرنے والا بھی ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ دوست ہے. اگر یہ تمام خوبیاں آپ کے اندر بھی ہیں اور تمام خوبیاں دوسرے کے اندر بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں دوستی کا مزہ الگ ہے. اور پھر یہ دعا آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ نزعہا. اس کا ترجمہ، اے اللہ تو میری ایسے دوست سے حفاظت فرما جس کی آنکھ مجھے دیکھتی ہو اور اس کا دل میرے عیوب تلاش کرتا ہو. ایسے دوست سے حفاظت فرما جس کی آنکھ مجھے دیکھتی ہے اور اس کا دل میرے عیوب تلاش کرتا ہو. کیونکہ جب انسان دوسرے کے عیب دیکھے گا تو اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے. یعنی اپنے گلے میں سانپ پڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، دوسرے کے ماتھے پہ مکھی بیٹھے گی تو سانپ نظر آئے گی. تو ہمیشہ یاد رکھو، برائی اگر تلاش کرنی تو اپنے اندر تلاش کرو، یقیناً مل جائے گی. اور اچھائی تلاش کرنی ہے تو دوسرے کے اندر تلاش کرو، وہ بھی یقیناً مل جائے گی. ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ میں اچھا سوچو، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کر دیں گے. الحمدللہ. بہت پیارا، بہت کلیئر طریقے سے الحمدللہ آپ نے دوستی کو ڈیفائن کرا ہے، دوستی کی ڈیفینیشن بتائی ہے. اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی پورے طریقے سے سیٹسفائی ہوں گے، کیونکہ آپ نے الحمدللہ دوست کے الفاظ سے ہی اس کا مطلب بتا دیا. جی جی جی، الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. میں بھی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. آپ آئے، کافی دنوں کے بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی. یاد فرمائیں کہ شکریہ. الحمدللہ آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ تعالی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.